عورتیں بہت سی کہتی ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں وہ امام زمانے کے لیے ظہور میں اٹھائے جانے کی دعا کیوں کریں؟ تو زیادہ تر ملتا ہے کہ مرد حضرات ہی یہ دعائیں کرتے ہیں، عورتیں اپنے اٹھائے جانے کے لیے دعا نہیں کرتی۔ دیکھیے بہار الانوار کی 52ویں جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ 300 افراد جب مکے میں موجود ہوں گے امام زمانہ کی مدد کے لیے، ان میں 50 عورتیں بھی ہوں گی، لہذا عورتوں کو بھی ویسے ہی دعا کرنی چاہیے جیسے مردوں کو۔ آج آقا نجم الدین طبسی، ان سے ہماری حج پہ ایک درس کے اس میں ملاقات بھی ہوئی تھی، ان کا ایک درس سننے کا موقع بھی ملا تھا۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ ظہور سے قبل اور ظہور کے بعد کی جتنی بھی روایت ہیں اس میں دجال کی اکثر پیروکار جو ہیں عورتیں اور یہودی ہوں گے، ان کے مقابلے میں پاک دامن اور عقائد حق کی حفاظت کرنے والی ثابت قدم عورتیں یہ بھی احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے باقاعدہ جد و جہد اور تبلیغ کریں گے۔ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ایسا نہیں کہ آپ کو ایسی تربیت کرنی ہے کہ امام زمانے کے سپاہی آپ مہیا کر سکیں۔ یہ جو خاتون آپ کے سامنے ہیں یہ آقا حسن نصر اللہ کی والدہ گرامی، کیسی تربیت کی کہ اتنا بڑا مجاہد انہوں نے جو ہے وہ پیدا کیا۔ اچھا، بعض ناصران خواتین کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 7700 یا ایک روایت میں 7800 بھی بیان ہوئی، جو حضرت حجت کی مختلف کاموں میں مدد کریں۔ اور ابن حماد نے جو روایت نقل کی ہیں اس میں تقریباً 1000 مومن مردوں کا ذکر ہے اور اسی طریقے سے عورتوں کا بھی ذکر ہے، اور پیغمبر اسلام کی ایک روایت میں 800 مردوں کا ذکر آیا ہے اور 400 عورتوں کا ذکر آیا ہے، اور شرط اس میں یہ بیان کی گئی کہ یہ افراد جو اٹھائے جائیں گے یہ اس وقت یہ سب سے زیادہ بہتر ہوں گے، گزشتہ لوگوں سے زیادہ صالح تر ہوں گے، یعنی اچھا ہونا، صالح ہونا یہ ایک شرط ہے ظہور امام کے سلسلے۔ اور چھٹے امام نے جو مفضل ابن عمر سے جو روایت بیان کی اس میں 13 عورتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، 13 عورتوں کا، 9 عورتوں کے امام نے نام بھی بتائے ہیں، 9 عورتوں کے وہ نام میں ابھی تیزی سے گزر رہا ہوں، اس کے بعد ایک ایک نام پہ رک کے تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا، لیکن آج وقت بہت ہی کم رہ گیا۔ اس میں ایک ہے سیانہ معاشطہ، دوسری ہے حبابہ والبیہ، ابھی دوبارہ یہ نام آئیں گے تو اس وقت لکھ لیجیے گا، اس وقت جب میں ڈسکرپشن بیان کروں گا۔ ایک ہے ام خالد جہانیہ، سمیہ، ام ایمن، یہ اٹھائی جائیں گے سب ظہور امام کے وقت، پھر میں ان کی خصوصیات بتاؤں گا، یہ خصوصیات انشاءاللہ آپ پیدا کریں گے تو آپ بھی اٹھائی جائیں گے۔ قینوہ رشید حجری کی بیٹی، زبیدہ خاتون، ام خالد احمسیہ، ام سعید حنفیہ، ام خالد جہانیہ، نصیبہ، اور یہ سب کے سب نام خصائص فاطمیہ نامی کتاب ہے اس کے اندر بھی ذکر ہے۔ البتہ منتخب بصائر الدرجات جو کتاب ہے اس کے اندر 2 عورتوں کے نام اور آئے ہیں، وطیرہ اور احبشیہ۔ نماز وطیرہ جو نافلہ بھی ایک نماز ہے، تو وطیرہ اور احبشیہ۔ اچھا، اب اس میں سیانہ معاشطہ، حضرت حسقیل علیہ السلام کی بیوی تھی، فرعون کی بیٹی کی آرائش گر اور بیوٹیشن تھی۔ حضرت حسقیل جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے تو موسیٰ پہ ایمان رکھتے تھے، اور فرعون کے چچازاد بھائی تھے، ان کی بیوی تھی۔ اچھا، رسول خدا جس وقت سفر معراج پہ جا رہے تھے اور مکے اور مسجد اقصیٰ کے درمیان سیر ہو رہی تھی، تو درمیان میں اچانک سے پیغمبر اسلام کو زبردست خوشبو آئی جو پیغمبر نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ کہا جبریل یہ کیسے خوشبو ہے؟ کہا یہ حضرت حسقیل علیہ السلام کی بیوی جو موسیٰ ابن عمران پر ایمان رکھتی تھی اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھی، ان کی خوشبو ہے، یہ آرائش گھر تھی۔ جبریل نے کہا یہ جب کنگی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کے سر میں، اس وقت ان کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کے گر پڑی، تو اچانک ان کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی چونک گئی، کہا کہ تو نے کیا میرے باپ کی تعریف کی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اس کی تعریف کی جس نے تیرے باپ کو بنایا اور تیرے باپ کو بھی وہی نابود کرے گا۔ اب تو وہ فوراً بھاگی فرعون کے پاس آئی، کہا کہ اس نے یہ تو موسیٰ کے خدا کے اوپر ایمان رکھتی ہے۔ فوراً فرعون نے بلایا، کہا کہ یا تو میری خدائی کا اعتراف کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں اعتراف تو نہیں کروں گی، میں تو میرا خدا وہی ہے جو خدا وحدہ لا شریک ہے۔ کہا کہ تندور روشن کیا جائے، تندور کی آگ کو روشن کیا گیا اور اس کے ایک ایک بیٹے کو پکڑ کر آگ کے اندر ڈالا گیا۔ سیانہ معاشطہ کہتے ہیں بیوٹیشن کو، نام سیانہ تھا اس کا۔ بچے جب آگ میں جاتے رہے، یہاں تک کہ جو سب سے چھوٹا اور شیرخوار بچہ تھا وہاں سے کتنا اٹیچ ہوتا، اس کو جب چھین کر پھینکنے لگے تو اس وقت سیانہ معاشطہ ذرا کمزور پڑ گئی، ہلکی پھلکی سی کمزوری اس میں آئی،
اور وہ اس کے منہ سے نکلنے والا تھا کہ وہ مجبور ہو کر فرعون کی خدائی کا زبانی اظہار کرے، لیکن اذن خدا سے بچہ بول پڑا کہ اے مادر گرامی آپ کریں، یقیناً آپ حق پر ہیں، یعنی کمزور پڑتا دیکھ کر فوراً کمک کرنا۔ بہرحال وہ بچہ بول پڑا، لیکن اس کے بعد فرعون نے دونوں کو پکڑ کر، سیانہ معاشرہ کو اور ان کے بچے کو، دونوں کو آگ میں ڈال دیا اور ان کا جسم جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے خاک کو زمین میں دفن کیا گیا۔ تو بہرحال قیامت تک زمین سے وہ خوشبو اٹھتی رہے گی جو سیانہ معاشرہ کی۔ یہ سیانہ معاشرہ زندہ جاوید ہو کر دنیا میں واپس آئیں گی۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ اصول دین، اصول دین کی آبیاری کے لیے، اس کے لیے سیانہ معاشرہ کی خدمات ہیں، یعنی عقائد کے لیے استقامت، یہ ان کا پیغام۔ اسی طریقے سے حباب والبیہ، شیخ طوسی نے ان کو امام حسن کے اصحاب میں شمار کیا، اور 8 ائمہ کی صحابیہ گزری، اور 8ویں امام نے ان کے انتقال کے بعد اپنے ذاتی لباس میں ان کو دفن کیا۔ انتقال کے وقت حباب والبیہ کی عمر 240 سال تھی، اور ان کو معجزے سے 2 دفعہ جوانی عطا ہوئی ہے۔ ایک دفعہ چوتھے امام نے جوانی عطا کی، اس کے بعد 8ویں امام نے کی۔ یہ پتھر ایک لے کر گئی تھی امیر المومنین کے پاس، کہا کہ اس کا میں چاہتی ہوں کہ آپ سے آپ کی امامت کی کوئی دلیل طلب کروں۔ اس وقت کوفے کے باہر جو بازار ہے، امام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے ایک پتھر کو اٹھایا اور اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے مہر اس کے اوپر لگائی، پتھر کے اوپر ایک نقشہ ابھرایا۔ اس کے بعد امام نے کہا میرے آنے کے بعد کوئی اور جو بھی امام برحق ہوگا وہ اسی طرح سے اس پتھر کے اوپر مہر لگائے گا۔ اس کے بعد امام حسین کے پاس آئیں، اس کے بعد امام حسن کے پاس آئیں، پھر امام حسین کے پاس آئیں، پھر امام زین العابدین کے پاس آئیں۔ امام زین العابدین کی خدمت میں جب آئیں تو اس وقت حباب والبیہ کی عمر 113 سال کی ہو چکی تھی، ہاتھوں میں راشا تھا۔ مولا نے دعا کی چوتھے امام نے، اور ان کی جوانی واپس آئی۔ وقت جو ہے گزرتا گیا، یہاں تک کہ 8ویں امام کا دور آ گیا۔ 8ویں امام نے بھی دعا کی، ان کی جوانی دوبارہ واپس آئی۔ 8ویں امام کے دعا کرنے کے 9 ماہ کے بعد حباب والبیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو بہرحال آپ نے یہ دیکھا کہ علم کا شوق، احادیث کا بیان، باقاعدہ داڑھی کے سلسلے میں جو ایک روایت ہے وہ بھی حباب والبیہ سے، جس کا بھی موقع نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں۔ حق کی تلاش اور حق کی جستجو، یہ جو ہے یہ خصوصیات تھیں جو کہ ہم بھی اگر پیدا کر لیں کہ حق بات کو حاصل کریں، حق بات کے علم حاصل کریں، کہاں سے ہم کو احکامات الہی صحیح طور پر مل سکتے ہیں، کہاں سے صحیح عقائد حقہ مل سکتے ہیں۔ جستجو کیجئے، پوچھئے، علماء کے پاس جائیے، زانو تلمس جو ہے ان کے سامنے طے کریں اور اس طرح سے حاصل کریں۔ حباب والبیہ کی خصوصیت تھی جس کی بنا پر حباب والبیہ کو امام زمانہ کی نصرت کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد ام خالد جہانیہ، جب عراق کا حاکم یوسف ابن عمر آیا تھا تو اس نے حضرت زید ابن علی کو کوفے سے بلا کر، آپ کو پتہ ہے کہ شہید کیا تھا، تو ام خالد کے ہاتھوں کو شیعہ ہونے اور حضرت زید کے قیام کی طرف مائل ہونے کے جرم میں ام خالد جہانیہ کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ام خالد اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو لے کر وہاں پر آ گئی۔ معمولی بات، اتنی فصیح و بلیغ اور عالمہ خاتون تھی، اور جو ان کے مناظر اس بات امامت کے ایسے دلائل رکھتی تھی کہ امام صادق نے ابو بصیر سے کہا کہ اے ابو بصیر، ام خالد کی باتیں سننے کے تم خواہش مند ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں مولا، میں بہت خوش ہوں گا۔ ام خالد امام کے قریب گئی، امام کے پاس آ کر باتیں کی۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں ان کی فصاحت و بلاغت اور علم کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یعنی ام خالد جہانیہ علم کے حوالے سے، یعنی خواتین کو بھی پیغام ہے کہ امام زمانے کی نصرت کرنے والی خواتین جو اٹھائی جائیں گی، اس میں تیسری خصوصیت جن خاتون کی ام خالد کی، علم حاصل کر کے، ایسے میں ان کے علم کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے بعد ام خالد نے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ امام سے ولایت کے مسئلے پہ بات کی، دشمنوں سے برات کے موضوع پر بات کی، نہایت فصیح و بلیغ گفتگو فرمائی۔ معجم الرجال الحدیث میں آیت اللہ خوئی نے ام خالد جہانیہ کا واقعہ بھی نقل کیا 14ویں جلد میں۔ تو یہاں علم کو حاصل کر رہا، جرات مندی اور ثابت قدمی اور علم خاص طور پر، یہ خصوصیات شمار ہوں۔ اسی طریقے سے سمیہ جو عمار یاسر کی والدہ تھی، یاسر جو رسول کے صحابی تھے ان کی بیوی تھی، اعلان بعثت کے بعد 7ویں وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے اسلام جو ہے قبول کیا، اور بدترین شکنجے کے اندر سمیہ کو جو ہے رکھا جاتا تھا۔ اور مقبرۃ الشبیکہ جو بالکل یہاں پر خانہ کعبہ ہے اور اس کے سامنے جو قبرستان ہے، اس میں ہمارے یاسر کی جو والدہ حضرت سمیہ کی قبر ہے یہاں پر۔ تو پورے خاندان کو شکنجے میں کسا جاتا تھا۔ پیغمبر جب یہاں سے گزرتے تو فرماتے تھے اے خاندان یاسر صبر کر لو، جان لو کہ جنت جو ہے وہ تمہاری منزل۔ یہاں ان افراد کے لیے بھی ایک جملہ کہا جائے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے
کہ امیر المومنین کے سامنے حضرت زہرا پر ظلم ہوتا رہے اور وہ خاموش نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا واقعہ کوئی ہوا نہیں. تو یہ بات اس سے یاد رکھ لیجیے کہ پیغمبر اسلام کے سامنے پورے خاندان کو شکنجا دیا جاتا تھا. پیغمبر سامنے سے گزر جاتے تھے یہ جملہ کہہ کر، خاندان آخر صبر کرو کہ جو جنت جو ہے وہ تمہاری. تو اس کے بعد ابو جہل نے خونی نیزے کے ذریعے جسم کے نچلے حصے پر پوری قوت کے ساتھ مارا تھا، اور اس کے بعد پھر سمیہ جو ہے وہ شہید ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ پہلی شہیدہ خاتون ہے اسلام کی جو اصول دین اور اپنے عقائد کی آبیاری کے سلسلے میں جنہوں نے جان دی. اسی طریقے سے اس کے بعد ام ایمن ہے جن کا نام برکہ تھا. یہ بھی امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کی مدد کے لیے اٹھائی جائیں گی. پیغمبر اسلام کی کنیز جو اپنے والد سے میراث میں رسول خدا کو ملی تھی. رسول خدا اور پورے خاندان اہل بیت کی نہایت خدمت گزار اور ان کا ایسا کہنا ماننے والی کہ پیغمبر اسلام ام ایمن کو ماں کہہ کر پکارتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے باقی اہل بیت میں سے. اور انہوں نے ایسی تربیت اپنے بیٹے کی تھی جو ان کے بیٹے کا نام ایمن تھا کہ جو کہ مجاہد بھی تھا اور جنگ حنین میں شہید ہوا. تو ایک پیغام یہ بھی بنا کہ بہترین تربیت کر کے ایسے افراد کو مہیا کرنا یہ ام ایمن کی شخصیت کے خاص پہلو کہ اپنی اطاعت سے آپ نے پورے خاندان اہل بیت کو خوش کیا. اس کے بعد اپنے بیٹے ایمن کی ایسی تربیت کی کہ جس نے اسلام کے لیے اپنی جان دی. تو ایسی تربیت آپ بھی اپنی اولادوں کی، گھر والوں کی، خاندان والوں کی کر کے آپ بھی اس مقام کو حاصل کر سکتی ہیں. جی اچھا، اسی طریقے سے اب بہت ساری چیزیں اس کے اندر اور بھی ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت سارے علماء ابھی اور بھی آپ کی خدمت میں آئیں گے اگرچہ بات مکمل نہیں ہو سکی ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد رشید حجری کی بیٹی قنوہ کہ باقاعدہ رشید حجری کے ہاتھ پاؤں قطع کر دیے گئے تھے اور اپنے باپ کو خود اٹھا کر لے کے گئی. اور اس کے بعد جب انہوں نے فضائل امیر المومنین بیان کرنے شروع کیے تو قنوہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد کے لوگ آئے، انہوں نے میرے باپ کی زبان بھی کاٹ دی. تو آپ خود سوچئے کہ اتنے مظالم کو برداشت انہوں نے کیا اور اتنی جمع مرضی کے ساتھ یہ سارے جو ہے وہ مقابلے کیے. اور اسی طریقے سے زبیدہ خاتون یہ ہارون رشید کی بیوی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ جب محبان اہل بیت میں سے تھی، ہارون جب اس عقیدے سے آگاہ ہوا کہ یہ شیعان علی میں سے ہیں تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں زبیدہ کو جو طلاق دے دوں گا. لیکن اپنے اخلاقیات اور چیریٹی اور صدقات اور اخلاق حسانہ سے ایسی متصف تھی اور اسی میں معروف تھی کہ جس وقت مکے میں ایک پانی مشق کی قیمت جو ہے وہ 1 دینار سونے کی ہوا کرتی تھی اور حاجیوں کے لیے جو ہے پانی کا شدید مسئلہ تھا، تو اہل مکہ کو سیراب کیا تھا اور پہاڑوں اور دروں کو کھود کے 10 میل دور سے حرم میں نہر نکال کے لے کر آئی. 100 کنیزیں ایسی زبیدہ خاتون کے پاس تھیں جو کہ ساری کی ساری حافظہ قرآن تھیں اور ہر ایک کا وظیفہ یہ تھا کہ ایک جز قرآن کو اس طرح سے پڑھیں کہ اطراف کے گھروں میں تمام رہائشی مکانات تک اس قرآن کی تلاوت کی آواز جائے. ان کی خصوصیت کیا تھی؟ یعنی ظالم بادشاہ کی بیوی تھی لیکن دنیاوی چکا چوند اور زرق برق لباسوں اور زیورات سے متاثر نہیں ہوئی بلکہ ان دنیاوی نعمتوں کو اسلام کی راہ میں خرچ کیا اس لحاظ. اچھا، اسی طریقے سے جو ان کی کاخ میں ان کی قبر بھی ہے زبیدہ خاتون کی. اس کے بعد ام خالد احمسیہ یہ بھی امام کی نصرت کے لیے اٹھائی جائیں گی جس طرح سے زبیدہ خاتون کہ باقاعدہ ایسی بیمار تھی کہ طبیبوں نے شراب کے علاوہ کوئی حل نہیں بتایا تھا. امام کے پاس آئی تھی اور کہا کہ مولا آپ اجازت دیں تو میں شراب پیوں گی ورنہ نہیں. امام نے جب منع کر دیا تو اپنی تندرستی کی نعمت کو مسائل فقہ اور مسائل شریعہ معلوم کر کے اور اس پر سختی کے ساتھ عمل میں جان دے دی لیکن شراب کو پیا نہیں. کتنا بڑا مقام حاصل کیا. آپ نے دیکھا کہ ابھی تک عقائد کی آبیاری کے حوالے سے اور زبیدہ خاتون نے جو اخلاقیات کے حوالے سے اور ام خالد احمسیہ نے مسائل فقہ پر اور اسلامی احکامات پہ عمل کے حوالے سے اپنی جان دی ہے. اور یہ اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس چیز کو راسخ کریں، ان کی خصوصیات جو آئی ہیں جن کی بنا پر اٹھائے جائیں گے اپنے اندر بھی اگر ہم پیدا کر لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اور آپ خود بھی جب سختی کے ساتھ ان پر عمل درآمد ہوں گے تو امام زمانہ کی ناصرین کے لیے ان خصوصیات کی بنا پر اٹھائے جانے کے اہل ثابت ہوں گے. اور اسی طریقے سے بہت ساری خواتین اور ہیں لیکن ان کا اس وقت میں تذکرہ اب اس وقت فی الحال نہیں کر سکتا، گفتگو بس ایک لحاظ سے یہاں پر روکتے ہیں. تو یہی ہے، آپ کو بہت اچھا ایک موقع اس سلسلے میں ملے گا. چند خصوصیات خواتین کی اور باقی تھیں لیکن لب لباب ان کا بھی یہی ہے. تو علوم کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے اہم ترین چیز یہ کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے. خود امام زمانہ علیہ السلام کی جو والدہ گرامی تھی حضرت نرجس خاتون روم کی شہزادی تھی،
اور خواب میں حضرت مریم اور حضرت زہرا کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا، سارے عالم کی ملکہ بن گئی تھی، لیکن جب سامرہ پہنچی تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی حکیمہ خاتون نے ان کی تعلیم و تربیت کی. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ امام زمانہ کی والدہ گرامی کو تو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہو اور امام کی کنیزوں کو بغیر علم و عمل ہی کے بڑا مقام دے دیا جائے؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ امتحان دیے بغیر فرسٹ آنے کی تمنا کی جائے؟ یعنی کچھ خدمت کیے بغیر ہی لشکر امام زمانہ میں حاضر ہونے کی تمنا کی جائے؟ علامہ ذیشان ندر جوادی بڑا اچھا جملہ کہتے تھے نا کہ لوگوں کی بڑی مغرب و ممالک کے لوگوں کے حوالے سے کہتے تھے جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہائے، اور پھر جب ان کو احکامات ہم بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وائے، ہر چیز میں شراب حرام ہے وائے، نماز پڑھنی ہے وائے، ہر چیز میں وائے. اور اس کے بعد جب سب چیز ختم ہو جاتی ہے آخر میں کہتے ہیں بائے. یعنی ہائے وائے اور بائے. تو بس یہی ہے کہ یہاں پر آئے، کانوں میں کچھ بات پڑی، اٹھ کر چلے گئے، گھر ویسے چلے گئے، نہ عمل کرنا ہے، نہ باتوں کو آگے پھیلانا ہے، نہ معاشرے کے اندر کام کرنا ہے. یہی تقریباً چیز ہماری بھی بن کے رہ گئی. آخر میں فقط پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم کچھ کر کے لشکر امام میں شامل ہونے کی تمنا کر سکیں، صرف باتیں ملانے والے نہ بنے، کیونکہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.